القدس، بیت المقدس یا اورشلیم، صدیوں پہلے اس مقدس سرزمین میں جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایمان اور تاریخ کا امتزاج ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ لڑکا ان کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا اور اسے ایک عبادت گاہ کے طور پر وقف کر دیا۔ صدیوں بعد یہی سرزمین حضرت داؤد علیہ السلام کا مسکن بنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت گاہ بنی اور انبیاء کرام کے معجزات کے گواہ بنی، اور بعد کے زمانے میں یہ وہ جگہ بنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی سفر اسراء و معراج پر لے جایا گیا۔ اس قدیم شہر میں ایسی کیا بات ہے جس کے ہر اینٹ تاریخ کی گواہی دیتی ہے، جو اسے اللہ کے پیغام میں اتنا مرکزی مقام دیتی ہے، اور آج 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ زمین اتنی اہم کیوں ہے؟ قرآن مجید یروشلم کو بار بار عزت دیتا ہے اور اس کی روحانی اہمیت اور اللہ کی طرف سے دی گئی برکتوں پر زور دیتا ہے۔ سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت معجزاتی اسراء و معراج کا حوالہ دیتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اس زمین کو جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی کہہ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بابرکت بنایا تھا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یروشلم صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مبارک سرزمین ہے جسے اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے ایک پناہ گاہ اور رہنمائی کا مرکز بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم کی اہمیت کے بارے میں بار بار ذکر کیا اور مسلمانوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسجد کا قصد نہ کرو سوائے 3 کے، میری یہ مسجد مدینہ، مسجد الحرام مکہ اور مسجد اقصیٰ یروشلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمودات مسجد اقصیٰ کی بے مثال اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ ہمارا تعلق اور امت کے اتحاد کی علامت ہے۔ یروشلم انبیاء کا شہر ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے انصاف پسند بادشاہ کی حیثیت کے طور پر حکومت کی۔ تصور کیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گلیوں میں چلتے تھے، وہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے عاجز بندے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرنے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے۔ تصور کریں کہ یروشلم کی وادیاں ان کی خوبصورت تلاوت سے گونج رہی ہوں، اور جہاں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی، جس کو ہم The Temple of Solomon بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بے مثال بادشاہت مانگی، ایک ایسی بادشاہت جو انصاف اور اللہ کی عبادت پر مبنی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بانی ہیں، انہوں نے اس سرزمین پر دعا کی اور قربانیاں دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں بلکہ ثابت قدمی، اطاعت اور اللہ سے وفاداری کے اسباق ہیں۔ انبیاء کا یروشلم سے تعلق ہماری اس مبارک سرزمین سے وابستگی کو مضبوط کرتا ہے۔ یروشلم سے وابستہ سب سے غیر معمولی واقعہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزاتی رات
مکہ سے یروشلم تک سفر کروایا گیا، وہاں انہوں نے انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہ وقت کے ساتھ انبیاء کے مشن کی اتحاد کی علامت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جہاں انہوں نے جنت کے عجائبات دیکھے اور امت کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ حاصل کیا۔ یہ سفر یروشلم کے کردار کو روحانی دروازے اور زمینی و آسمانی تعلق کے طور پر نمایاں کرتا ہے۔ آج جب ہم یروشلم کی برکتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ مقدس سرزمین ایک امانت ہے، اللہ کا تحفہ ہے جو ہماری دیکھ بھال اور احترام کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جدوجہد کو نہ بھولیں جو قبضے کے تحت رہتے ہیں، اس انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آئیں ان کے لیے دعا کریں اور ہر ممکن طریقے سے ان کا ساتھ دیں۔ یروشلم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ سے ہمارے تعلق، ہماری تاریخ اور امت کے ساتھ ہمارے رشتے کی علامت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی اہمیت کو کبھی نہ بھولیں۔ اس یروشلم سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اگلی قسط جلد حاضر ہوگی۔